السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، رمضان المبارک پر جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو وہ کس طرح دن گزاریں، آئیے اس کو حدیث شریف کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روزہ سے رہتے تھے تو وہ اپنا دن کس طرح گزارتے تھے، تو ہمیں بھی انہی کے طریقے عمل کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان اللہ عز و جل کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بے مثال تحفہ اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس فضل و احسان پر ہم اللہ عز و جل کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیاں نہایت قیمتی اور حصول انوار و تجلیات میں بے مثال ہیں، تو ایسے قیمتی شب و روز گزارنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو نہایت اہم اور دنیاوی، دینی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ ایسے میں وہ طرز عمل اور منہاج زیادہ بہتر ہے کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ رمضان المبارک کے شب و روز گزارنے کے لیے سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی منشا و رضا سے بھی خوب واقف ہیں اور رمضان المبارک کی اہمیت سے بھی۔ تو آئیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق گزارنے کے لیے احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ سے استفادہ حاصل کریں۔ سامعین کرام، کچھ عمل ایسے ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت روزہ میں بہت زیادہ فرماتے تھے۔ جب پیارے آقا روزہ سے ہوتے تھے تو تلاوت قرآن میں بہت کثرت فرماتے تھے اور تمام عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو بیدار رکھتے، دعا میں کثرت فرماتے اور سخاوت اختیار فرماتے، یعنی لوگوں کی مدد کرتے، اور حالت روزہ میں مسواک فرماتے تھے۔ اور رمضان شریف میں ذکر کی خوب فضیلت ہے، تو آپ رمضان میں اللہ کا ذکر بھی بہت فرماتے تھے۔ تو سامعین کرام، آئیے سب کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں تلاوت قرآن بہت فرماتے تھے۔ یوں تو سارا سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے فرماتے، مگر جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ ہو جاتا اور راتوں میں قیام میں پہلے کی بنسبت طویل قیام فرماتے، یعنی کہ آپ ایسے تو پورا سال آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، پورے سال اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ لگتا تھا تو آپ تلاوت قرآن میں زیادتی فرماتے تھے اور رات میں نفل نمازوں میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اس کا اندازہ مسند امام احمد بن حنبل کی اس روایت سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدان صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے ایک دفعہ رمضان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرنے کا شرف ملا، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رمضان المبارک کی رات میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ پڑھی، پھر آل عمران، پھر سورہ النساء پڑھی۔ جس آیت میں خوف الہی عز و جل کا ذکر آتا، وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مکمل نہیں کی تھی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دے دی، یعنی ساری رات تلاوت قرآن میں گزار دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 1 پارہ مکمل مخارج کی صحت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے
اور روح قرآن کی معرفت کے حصول کے لیے روزانہ کم از کم 1 رکوع بما ترجمہ یعنی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تلاوت فرمائیے۔ اور ترجمے میں تفسیر کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ کیا ہوا کنز الایمان اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان ہدیہ کر لیں اور اسی کا مطالعہ کریں۔ یہ دونوں ترجمہ و تفسیر ایک ساتھ مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے، جس کا نام ہے کنز الایمان۔ اور سامعین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو ساری زندگی اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے اور گنہگار امت کے لیے ساری رات گریہ وزاری میں گزار دیتے، مگر جیسے ہی رمضان المبارک کا پاک مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت و ریاضت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ چنانچہ امام بہقی نے فضائل اوقات میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے الفاظ یہ نقل کیے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس کر باندھ لیتے اور اس کے اختتام تک آرام فرما نہ ہوتے تھے، یعنی اپنے اوپر بالکل آرام فرماتے ہی نہیں تھے، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ کے معصوم نبی اور نبی میں بھی سید الانبیاء وہ ساری رات عبادت و ریاضت میں گزارتے، اللہ عز و جل سے امت کے معاملے میں گریہ وزاری فرمائیں، اور امت کا حال یہ کہ ساری رات طرح کے رمضان المبارک کو غفلت میں اور نیند میں گزار دیتے ہیں۔ امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ سارے سال کی طرح، یعنی کہ ہم تو سال بھر ایسے ہی غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور جب رمضان کا پاک مہینہ بھی آتا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس مہینے میں بھی غفلت میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں، اور دنوں کی طرح اس دن میں بھی ہم رات میں سوتے رہتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کرتے ہیں اور نہ ذکر الہی کرتے ہیں، اور نہ بہت سے تو ایسے جو نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ تو خدا را جو نبیوں کے سردار ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ راتوں میں رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور ہم امت گنہگار کے لیے راتوں میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور ہم اتنے بڑے کمظرف ہیں کہ اپنے نبی کی باتوں پہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں اور والیوں کے لیے درس عبرت اور ہدایت ہے کہ اپنی غفلت کو رمضان شریف کی عظمتوں پر قربان کر دو، اور چند روز فانی زندگی میں کچھ لمحات اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا عبادت و ریاضت میں گزار کر اخروی معاملات کے لیے تیاری کی کوشش کرتے رہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ وجل ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا رمضان المبارک کا مہینہ لگتے ہی عبادت کے لیے بالکل تیار ہو جاتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے تو تلاوت قرآن فرماتے، رات ہوتی تو نوافل اور نمازوں میں پوری رات گزار دیتے، اور ہم راتوں میں گریہ وزاری کرتے، اور ہم گنہگار امتوں کو یاد فرماتے اور ہمارے گناہوں کے سبب سے رو کے ہماری مغفرت کی دعا فرماتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی خوب عبادت کریں، روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں، ہو سکے تو 1 رکوع ترجمہ اعلی حضرت سے ضرور ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ قرآن کے ترجمے کا بھی ہمیں علم حاصل ہو۔ سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان اس کی دوسری ویڈیو میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔